تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں ایک خاص قسم کا معاملہ رکھا ہے، اور اس معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں اختیار بھی دیا گیا ہے، اور اس اختیار میں آزمائش کا پہلو بھی داخل ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، اچھائیوں سے بھی، خیر سے بھی، اور شر سے بھی، آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے بھی۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ جو نکھرا ہوا کندن ایک مسلمان اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کی اس ملاقات کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے اگر فرداً پوچھوں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں، آپ کی کیا آزمائشیں ہیں، ہر شخص کے پاس ایک فہرست ہے، تفصیل ہے، اور ہماری فطرت کو تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان اپنے رب کا کنود ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنود وہ ہوتا ہے الذی یعد المصائب وینسی النعم، وہ آدمی جو مصیبتیں گن کے رکھتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ نعمتیں اس حساب سے نہیں گنتے ہم جس حساب سے ہم پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو گن کے رکھتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک اپنی داستان ہے پریشانیوں کی، ہر شخص کی، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ کافی لوگ آ کے اپنے مسائل جب ذکر کرتے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، تو لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی خاص کرم اور فضل کیا ہوا ہے کہ ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کو، کسی پریشان کو، کسی آفت زدہ کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اب ذرا سا اللہ کا جو قانون ابتلا ہے، آزمائش کا قانون ہے، اس کو ذرا سا سمجھیے۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، اور اس کا ایک عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ عجیب سے مراد جس کو ہم کہتے ہیں نرالا، خوبصورت، ہٹ کے، اور وہ انداز یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ جن کو سب سے زیادہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے مقرب بندے انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ کے سب سے مقرب بندے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو ذرا ابتدا سے، آغاز سے انتہا تک ذرا دیکھیے۔ نبوت ملنے کے بعد تو حالات ہی بدل گئے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی، عطائے نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی شخص، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ علم یجد یتیما فآویٰ، پیدائش سے آپ کی یتیمی کی حالت میں، تھوڑے عرصے بعد والدہ بھی رخصت ہو، آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا کے پاس گئی، وہ بھی چلے گئے، اس کے بعد چچا کے پاس، کچھ عرصے بعد شادی کی عمر کو پہنچے، شادی ہوئی، اور جب نبوت ملی تو پھر تو آپ جانتے ہیں حالات ہی بدل گئے۔ وہ علاقہ آپ کو چھوڑنا پڑا جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے، جہاں آپ کا بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری۔ وہ علاقہ وہ لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
نہ گھر رہا، نہ گھر والے رہے، نہ کوئی جائیداد رہی، نہ دنیا کی کوئی اور چیز رہی، اسی چیز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے گئے۔ آپ کے اوپر جادو بھی کیا گیا، آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ اس زہر کے اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس زہر کو جو میں نے اپنی زبان پر لقمے کو رکھ لیا تھا اور وہ اس کے جو اثرات پہنچ گئے تھے، وہ اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں جیسے میری شہرت اور سینے کو وہ چیر رہا ہے، زہر کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ جو بیمار ہیں، آپ کو جو بخار ہے، آپ کی تکلیف معمولی تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہم جو انبیاء ہوتے ہیں اور خاص طور پر میں، ہمیں ڈبل ان بیماریوں کو سہنا پڑتا ہے، تکلیف ڈبل ہوتی ہے ہمیں۔ ثم الصالحون، انبیاء کے بعد پھر نیک لوگ ہوتے ہیں، فالامثل فالامثل، پھر نیکی میں جو جتنا آگے ہوتا ہے اور جو جتنا پیچھے ہوتا ہے اسی حساب سے آزمائشوں کی حساب کتاب اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس قانون ابتلا سے اس کو گزارا جاتا ہے، اس بھٹی سے اس کو گزارا جاتا ہے دین کے مطابق۔ کتنا دیندار ہے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں بھی آگے چل کر ایک نقطہ صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ دین کے مطابق آزمائشات، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، اتنا ہی زیادہ پریشان رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ مصیبتوں میں گھرا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے سیدھا سا، یہ قانون آزمائش کیوں ہے اور اس کے بعد ملے گا کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس گتھی کو بڑے واضح الفاظ میں سمجھا دیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ واو قسمیہ ہے، لام تاکید کا ہے، فعل مضارع پر نون داخل ہے، تاکید مطلب لازمی، قسم ہے تمہیں لازمی طور پر آزمایا جائے گا، اس آزمائش کی بھٹی سے تم ضرور گزرو گے۔ کن کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، شیئن کچھ یا زیادہ، یہ تنوین جو ہے شیئن پر جو اہل بلاغت کہتے ہیں تکثیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تقلیل کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کسی پر کم آزمائشیں آئیں گی، کسی پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ کس کس طرح کی آزمائشیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں ڈر لگا رہے گا، خوف۔ اہل تفسیر کہتے ہیں خوف دو طرح کا ہے، ایک اجتماعی خوف ہے، قوم کا خوف ہوتا ہے کہ دوسری قوم حملہ آور ہو جائے گی، دوسری قوم ہمیں آ کے ختم کر دے، دوسری قوم آ کے ہمیں غلام بنا دے۔ ایک انفرادی خوف ہوتا ہے، آپ کے یہاں کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم جو کراچی کے لوگ ہیں وہ اللہ جانتا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ ڈر کے نکلتا ہے کہ جیب میں جو چیزیں لے کر جا رہا ہے سلامتی کے ساتھ وہ واپس لے کر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ تو ڈر، ایک خوف مبتلا رہے گا تمہارے اوپر۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی حکومت کا مسئلہ ہے، شاید لا اینڈ آرڈر کی پریشانی ہے، شاید کرپٹ لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ یہ تو سارے دنیاوی اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں۔ یہ مسلط ہو کیسے گئے، یہ کام بن کیسے گیا، ان چیزوں کو تو غور ہی نہیں کرتے۔ ان کو ہم پر اللہ نے، کرنے والا تو اللہ ہے نا، اللہ نے ان کو مسلط کیا کیسے، اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو اس خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، والجوع، اور بھوک سے آزمایا جائے گا۔ بھوک سے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ بھوک سے آزمایا جاتا ہے تین طرح سے۔ بعض اوقات انسان کے پاس کھانے کے لیے چیز میسر نہیں ہوتی، گندم ختم ہو گئی ہے، آٹا لینے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر سماعت فرمائی ہوگی کہ غالباً خیرپور کی خبر تھی کہ وہاں ایک آدمی، بچوں کا باپ، آٹے کی لائن میں لگ کے پتھر کے اندر پیروں تلے کو چل کے مارا گیا۔ کس لیے؟ وہ لائن میں لگا ہوا ہے آٹا لینے کے لیے، لائن میں لوگ لگے ہوتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ میسر نہیں ہے چیز، یہ زمین کی برکات ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر میسر تو ہوتی ہے چیز، وافر تو ہوتی ہے، مارکیٹ میں موجود تو ہوتی ہے، میری جیب میں مال نہیں ہوتا، خریدنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہوتی کہ میں اس چیز کو خرید کے استعمال کر سکوں۔
بعض اوقات یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جیب میں مال بھی وافر ہوتا ہے، چیز دستیاب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے طبیب نے کہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کھایا، یہ چیز کھائی، یہ غذا کھائی تو تمہاری صحت کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا تم یہ چیز نہیں کھا سکتے۔ موجود ہے، نعمت آپ کے سامنے، آپ نہیں کھا سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کی کمی ہوگی، ثمرات کی کمی ہوگی، یہ زمین سے پھل نکلنا کم ہو جائے گا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ آپ کے ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، لوگوں کی تیار فصلیں کھڑی تھی، چند دنوں کی بارش تھی اور آپ کے پاس کے سارے علاقے ڈوب گئے۔ وہ سارا اناج، وہ سارا پھل، وہ ساری تیار فصلیں جو آپ نے اور میں نے غذائیں کھانی تھیں، مارکیٹ میں ہمیں دستیاب ہونی تھیں، وہ سب ضائع ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آپ کے نفسوں سے آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کے نفسوں میں کمی کی جائے گی، بیماریوں کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، ان ساری آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا لازمی طور پر، جس طرح کا دین ہوگا۔ یہ آزمائشیں آپ کی زندگی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی ملک کی معیشت اس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اللہ سے جنگ کے لیے ہم ابھی بھی وہی سودی قرضوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں میں نے نہیں دیکھا، چاہے وہ سیلاب ہو، سیلاب کے بعد کی صورتحال ہو، چاہے ہمارے ملک کی مجموعی صورتحال ہو، کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں انسان کو سمجھ میں آئے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اور اس چیزوں کا سدھار کہاں سے ملے گا، یہ چیزیں سنبھلیں گی کہاں سے، حل کہاں سے ہوں گی۔ کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی سر، کوئی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ سے جو لڑ بیٹھے ہیں ہم، اللہ کی جو نافرمانیاں کی ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے اپنے آپ کو برباد کیا، توجہ نہیں جا رہی۔ تو دنیا کی آزمائشیں جو ہے نا، یہ ہلکی ہوتی ہیں، یہ ہلکی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو سب سے زیادہ بھاری سمجھتے ہیں اور انہیں کو سر پہ سوار کرتے ہیں۔ یہ ہلکی ہوتی ہے، ان کو ہم سر پہ سوار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہمارا ہم اور غم، سوچ اور پریشانی یہ دنیا کے محور میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ آج کل گھر، بیوی، بچے، پڑوس، کاروبار، صحت، معاملات، اسی گرد ہم سوچتے ہیں، اور من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم، سوچ، محور دنیا بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے ایک طرح سے ماتھے پر لکھ دیتا ہے۔ دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کی مقدر ہوتی ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، پریشان ہونے کے بعد ملے گا اتنے۔ لیکن جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ آزمائش ہے دین کی آزمائش۔ دین کی آزمائش جب آتی ہے انسان پر، دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو دین کی بنیاد پر آزما لیا جاتا ہے، اپنے دین پر قائم ہے، اس پر مسائل کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں کہ تم دین پر ہو، اس دین سے پھر جاؤ، جس حق بات کو کہہ رہے ہو اس حق بات کو چھوڑ دو۔ دنیا میں مثالیں ایسی سینکڑوں موجود ہیں، تاریخ میں ہی شاید کوئی ایسی شخصیت ہو جس نے تاریخ میں اپنا اثر چھوڑا ہو، جس نے تاریخ اس کو ایسے نام سے یاد کرتی ہو جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، لیکن وہ شخصیت علمی ہو اور وہ جیل نہ گئی ہو، اس سے تکلیفیں نہ اٹھائی ہوں، تو ایسا انقلابی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ وہ تاریخ اگر شروع کرتے ہیں صحابہ کرام کے دور سے تو وہاں بھی آپ کو ایسے نام مل جائیں گے، تابعین کے دور سے وہاں بھی مل جائیں گے، ائمہ کرام کے دور سے وہاں بھی مل جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قرآن مخلوق ہے یا نہیں، احمد بن حنبل جیل چلے گئے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر مار مار کے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو اس طرح کا کر دیا کہ وہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے زندگی میں، نماز میں وہ ہاتھ لٹکے رہتے تھے، نہ ہاتھ سینے پر جاتے تھے نہ ہاتھ رفع دین کے لیے اٹھتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا قصور تھا، جب وفات ہوئی تو جیل میں وفات ہوئی، دمشق کی جیل میں، پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے، پیچھے کوئی نسل نہیں ہے، ان سب لوگوں کو دین کی بنیاد پر آزمایا گیا ہے۔ ایک آزمائش یہ ہے، اور یہ آزمائش جو ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے، یہ بھی دین کی بنیاد پر ہی آتی ہے۔ اس میں جو ڈٹ گیا وہ کامیاب ہے،
کیونکہ اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اسلوب میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا ہے تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم اس قانون ابتلا سے گزرو گے نہیں جو تم سے پہلی قوموں پر، امتوں پر اللہ نے ان کو آزما کر ان کو نکالا تھا. ان کی مثالیں، ان کے انداز سے تمہیں اس آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا، ممکن نہیں ہے. خباب بن ارت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، ہم آپ کے پاس پہنچے، شکونا، ہم سب نے ایک طرح کا ایک شکایت شکوہ تھا ہمارا کہ اللہ کے نبی ظلم بہت بڑھ گیا مشرکین کا، تکلیفیں بہت ہو گئی، کوئی حل ہو، کوئی اللہ کی مدد ہو. کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم دین پر نہیں ہیں کہ ہمارا دشمن مشرک بیت اللہ پر قابض ہے اور یہی ہم پر ظلم ڈھا رہا ہے اور ہم اللہ والے ہو کر ظلم سہ بھی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے تو دینداروں کے لیے گڑھے کھودے گئے، خندقیں کھودی گئی اور اس کو خندق کے کنارے پر کھڑا کر کے آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگیاں لا کر ان کے جسم میں داخل کر کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا زندہ آدمی کا. لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اس دین سے پیچھے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خوشخبری سنائی کہ یہ ابتلا کا جو قانون ہے چلتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے بڑا سنہرا ہوتا ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ پہنچائے گا یہاں تک کہ صنعاء یمن کا ایک شہر، حضرموت یہ بھی یمن کا ایک شہر ہے، دور حاضر میں بھی یہ دونوں شہر موجود ہیں اسی نام سے. یہاں سے ایک راکب چلے گا، ایک سوار چلے گا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اس کو. یہ دین وہاں تک پہنچے گا. یہ ضمانت بھی دی آپ نے، یہ خوشخبری بھی دی کہ یہ دین پورے عرب پر قائم ہوگا اور اتنا امن و امان ہوگا مومنوں اور مسلمانوں کے لیے تمہاری تکلیفوں کی بنیاد پر. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو تو بأسا ضرّا، بأس کہتے ہیں شدت کی بھوک کو، شدت کی بھوک، ضرّا جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں، وزلزلوا جھنجھوڑ دیا گیا. اس پہ ہم لکھتے ہیں کہ کوئی زمینی زلزلہ نہیں، یہ وجودی زلزلہ ہے کہ ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا گیا. کتنا ہلایا، کتنی تکلیف آئی، کتنی پریشانی آئی. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور اہل ایمان بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے. اہل تفسیر لکھتے ہیں، مفسرین اس مقام پہ لکھتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا متی نصر اللہ، یہ اللہ کے قانون آزمائش کی انتہا کو بیان کرتا ہے. قانون آزمائش کی انتہا یہ ہے کہ جب انسان سارے اسباب سے نا امید ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا جیل چلے گئے، پریشانی میں ہیں، یہاں سے مسئلہ حل کر لیں گے، وہاں سے ادھار لے لیں گے، یہ اس وکیل کے ذریعے، اس جج کے ذریعے، اس تعلق واسطے کے. انسان کے ذہن میں جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایک فہرست ہوتی ہے اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے. جب یہ فہرست ساری ختم ہو جاتی ہے نا، جب انسان کے سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ایک ہی اس کو نظر آتا ہے اور وہ اللہ واحد القہار. کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی اس مشکل میں کام نہیں آ سکتا، کوئی اس پریشانی کو حل نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. پھر جب وہ کہتا ہے متی نصر اللہ، پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ ہے اللہ کا قانون ابتلا. آپ اور میں اس سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے دین کے مطابق. دنیا کے اعتبار سے بھی ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، گھر بار کے اعتبار سے بھی، اولاد بیوی بچوں کے اعتبار سے بھی، ماں باپ کے اعتبار سے بھی، رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی، سواری کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی. یہ آزمائش چلتی رہتی. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اہل ذکر کرتے ہیں 4 راستے. پہلا راستہ قرآن مجید نے ہی خود بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر ہی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے اللہ کے نبی اس
قانون آزمائش کے بعد آپ خوشخبری سنا دیجیے صابرین کو۔ صابر کون ہوتا ہے؟ صبر کی تعریف کہتے ہیں حبس النفسی بما یجزا، جزا فضا، اپنے آپ کو کوسنا، برا بھلا کہنا، کسی دوسرے کو سنا دینا، انسان اپنے آپ کو کنٹرول، اس کو کہتے ہیں غصہ پی جانا، کنٹرول کر کے، یہ ہے صبر۔ صبر کیسے ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت پہنچتی ہو، دین سے تعلق رکھتی ہو، دنیا سے تعلق رکھتی ہو، تو مصیبت پہنچنے کے ساتھ ہی ان کی زبان پر جملہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ ربوبیت کا اقرار ہے، پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، ملکیت ہی اللہ کی ہے، بادشاہت ہی اس کی ہے، و انا الیہ راجعون، اپنے جزا کا، اپنے ثواب کا بھی یقین ہے کہ پلٹ کے بھی رب کی طرف ہی جانا ہے، وہاں سے انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں مل رہا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، مفت میں سب چیزیں دی، صحیح سلامت پیدا ہوئے نا۔ یہ جو آپ کے وجود میں جو کچھ فٹ ہے، اس کی قیمت معلوم کیجیے مارکیٹ میں کیا ہے۔ ایک آنکھ کی، کان کی، دانتوں کی صفائی کی، دانتوں میں کیڑا آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ سر کے بال ہو گئے، شہرت ہو گئی، پیچھے آگے اوپر پیچھے، آپ یہ ذرا حساب و کتاب ذرا جوڑیے اپنے اس وجود کا، مفت میں دیا اللہ نے، احسان کیا ہے۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، نقص ہوتا ہے، کوئی کسی بچے میں نقص ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ہمارے واقف تھے، ان کی بچی پیدا ہوئی تو ان کا بچی کا اوپر جو منہ کے اندر کا تالو ہے وہ تھا ہی نہیں، یہ حصہ اوپر کا، ناک اور منہ ایک ہی تھے، بچی دودھ پی نہیں سکتی، وہ ناک سانس کی نالی میں جاتا ہے۔ آپ کا میرا ایسا ہے نا، میں اور آپ کس بنیاد پر لے کر آئے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے تھے، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ آپ اور مجھے تخلیق کر رہا تھا وہ رب تعالیٰ، تو اسی نے ہمیں ہمارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر، اس نے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے نا، ہمیں اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے صحیح سلامت وہ لے کر آ گیا دنیا کے اندر، مفت میں دی نا، پھر کوئی چیز خراب ہوتی گئی، کوئی بیماری آتی گئی، کوئی مسئلہ آتا گیا، علاج بھی ہے، علاج کروا بھی رہے ہیں، نہ بھی ہو، مدار یہ ہے وبشر الصابرین، جب مفت میں ملا تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی، انا للہ، دیا تو اللہ نہیں ہے نا، ملکیت تو اللہ کی ہے، و انا الیہ راجعون، صبر کر لیا تو آ گیا اللہ کی طرف سے اجر ہی اجر ہے۔ اگر بھڑ گئے اللہ سے، لڑ گئے اللہ سے، اللہ کی شکایتیں شکوے لے کر دنیا کے سامنے بھاگتے پھرے، یہ حرام ہے۔ جزا کرنا، نہیں سمجھنا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعوى الجاہلیہ، مصیبت کے وقت اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، کوسنا اور اللہ کی شکایتیں لے کر لوگوں کے سامنے جانا، یہ ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صبر کب تک کرنا اور کتنا کرنا ہے؟ ایک دن کا صبر ہوتا ہے، 2 دن کا صبر ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو آزمایا، وہ بھی قانون ابتلا سے گزرے، پہلے ان کو دنیا سے آزمایا، عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے سے۔ دیکھیں، یہ وہ آزمائش تھی جس کو آپ کہیں دین کی سلامتی کی آزمائش، جس کو اللہ نے بڑے عجیب اسلوب میں بیان کیا، کوئی نہیں تھا، گناہ ہو بھی سکتا تھا، کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی دنیا کے اعتبار سے، لیکن مسئلہ ایک تھا اور وہ تھا انی اخاف اللہ۔ اس امتحان سے نکلے، اور جب انسان اللہ کا پکا ہوتا ہے نا، اللہ سے دوستی سچی ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ آزمائش کے بعد آزمائش ڈالتا ہے، آزمائش کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، نکھار کر دیتا ہے، خالص محبت اپنے لیے کرواتا ہے۔ جیتے اس جنگ میں، اپنے دین کے اس ابتلا میں، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے جیل میں ڈلوا دیا، غلطی بھی نہیں، قصور بھی نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم دیندار ہوتے ہوئے پریشان ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، مسلمانوں پہ آتی ہیں، امریکہ یورپ ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، پستے ہم جا رہے ہیں، آزمائش اور مصیبتیں بھی ہمارے لیے ہیں، تو ہم ہی رہ گئے۔ آتا ہے نا سوال ذہن میں، ان کو جیل میں ڈلوا دیا، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال، 1 دہائی سے کچھ کم سمجھ لیجیے، 8-10 سال کا عرصہ جیل میں رہے، لیکن اس کے بعد اس جیل سے کہاں پہنچے؟
یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام انہی کے والد تھے۔ کئی دہائیوں پر یہ بھائیوں نے، انہی کے بیٹوں نے لے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ باپ کو پتہ تھا یوسف علیہ السلام مرے نہیں، اور خواب دیکھا ہے، زندگی بھر انتظار کرتے رہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس غم میں رو کے۔ اور یہ بات بھی یہاں سمجھ لیجیے مسئلہ کہ رونا صبر کے منافی نہیں ہوتا۔ انسان کی آنکھ سے آنسوں کا جاری ہو جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وَإِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ہمیں تمہاری جدائی کا غم بھی ہے۔ إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں غم بھی ہے۔ یہ آنسو کا جاری ہونا صبر کے منافی نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ کب تک؟ دہائیوں تک چلا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ان سے بچوں نے کہا کہ ساری زندگی قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا وتکون من الہالکین، ساری زندگی یوسف کو یاد کرتے رہو گے، سال بیت گئے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا کہاں گیا۔ انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ بس جملہ آپ کو سمجھانا، میرا شکایت کرنا، میرا شکوہ، میرا مسئلہ بیان کرنا، میرا اپنا غم، اپنا دکھڑا، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی میں تمہیں نہیں بتا رہا، میں اللہ کو بتا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انسان اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو اللہ کو بیان کرے، اللہ کو بتائے، پتہ ہے اس کو، وہ جانتا ہے، آپ سے مجھ سے سننا چاہتا ہے، یہ اقرار دیکھنا چاہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کو آخری حد تک آزمانا چاہتا ہے تاکہ آپ جب اس آزمائش کی بھٹی سے نکل کر آئیں تو پھر جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، وہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پہلا مرحلہ صبر کا تھا 4 میں سے، دوسرا بھی آپ نے سن لیا جزا فضا کا، چیخنا چلانا، انکار کرنا، اللہ کے خلاف چلے جانا، یا اپنی مصیبت کے حل کے لیے حرام راستے اور حرام ذریعے، حرام طریقوں میں انسان پڑ جائے، جادو میں مبتلا ہے، نظر میں مبتلا ہے، سحر میں مبتلا ہے، علاج کے 20 طریقے مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی آپ کو تعویذ بھی دے دے گا، کوئی آپ کا مسئلہ جادو کے ذریعے سے ہی حل کر دے گا، حل ہو بھی جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن حکم الہی سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 2 طریقے اور ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ ہے، ان 2 کے بعد جب آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایک راستہ، ایک مقام ہے یا ایک نوعیت ہوتی ہے رضا کی، یہ صبر سے آگے کا مرحلہ ہے۔ رضا کہتے ہیں انسان مطمئن ہے، انسان مطمئن، صبر میں تو روکنا پڑتا ہے نا، کنٹرول ہے، کنٹرول نہیں، مطمئن ہے، جیسے نارمل حالات میں ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز پر ہو جاتا ہے مطمئن، وہ مطمئن ہے، نارمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس قانون ابتدا سے گزارتا ہے، اس آزمائش کی بٹی سے گزارتا ہے، اس کے بعد فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش کے قانون سے گزرنے کے بعد آزمائشوں میں لیکن راضی ہے، مطمئن ہے، اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ سے راضی ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آخری چوتھا مرتبہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے مصیبتوں پر، آزمائشوں پر شکر ادا کرنے کا۔ یہ بڑا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی اس مصیبت کو نعمت سمجھتا ہے، اور اپنی اس مصیبت کو نعمت سمجھتا ہے۔ الحمدللہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے ماذا قال عبدی اذا قبضتم ثمرة فؤادی، جب تم اس کے جگر کا ٹکڑا نوچ کر لائے تھے تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اس کے بچے کو، نومولود بچے کو، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، بچے سے بڑی محبت تھی، آپ کی بھی اولادیں ہیں، اس کے بچے کو تم نے لے آئے، دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، کیا کہا اس نے؟ حمیدہ کا واسترجع، اللہ تیری تعریف کی، حمیدہ الحمدللہ، اور الحمدللہ شکر پر کہا جاتا ہے، کھانے کے بعد نعمت نصیب ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ۔ واسترجع، اور اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا تھا،
اللہ نے فرمایا جاؤ اس کا جنت میں خاص محل تیار کرو، ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس کا خاص محل جنت میں تیار ہو، اس کا خاص نام رکھو بیت الحمد، یہ تعریف کرنے والے کا گھر ہے۔ اس نے آزمائش میں، اس تکلیف میں صبر نہیں کیا، راضی نہیں رہا، بلکہ شکر کیا۔ یہ وہ مقام ہے جو اس کو جی لیتا ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو اس مقام اور مرتبے کو سمجھ جاتا ہے، وہ آدمی اس قانون ابتدا سے گزرنے کے بعد کس مقام کو پہنچتا ہے یہ انسان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب بس مختصراً آخر میں کیا ہے، ان آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، شکوے بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ما یزال البلاء، یہ بلائیں، ابتلائیں، فی مؤمن و مؤمنۃ، ایک مومن مرد ایک مومن عورت کے ساتھ یہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ابتلاءات کا قانون چلتا رہتا ہے۔ فی نفسی و مالی و ولدی، اس کو اس کے نفس کے ساتھ، اس کی جان میں، اس کی صحت میں آزماتا ہے اللہ، اس کی اولاد میں اس کو آزماتا ہے، اس کے مال میں اس کو آزماتا ہے۔ یہ سب چیزیں کم ہوتی رہتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ حتی یلقی اللہ، یہاں تک کہ اس قانون ابتدا سے نکل کر بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ اینڈ تو مرنا ہی ہے نا، جو عالی شان محلات میں رہا ہو، جو دنیا کا امیر ترین آدمی بن کے رہا ہو، اس نے بھی مرنا ہے، اس سے بھی اللہ کی ملاقات ہے۔ اللہ کے پاس جب یہ آدمی پہنچتا ہے، اس کے صحیفے میں ما علیہ من خطیہ، کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ یہ ابتلاء کا قانون جو ہے، یہ آزمائش کی پٹی سے گزرنے کے بعد، میں نے شروع میں ایک لفظ کہا تھا، اس کلن کی طرح صاف ستھرا ہو کے ایک مومن اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ یہ اس قانون آزمائش کا فائدہ ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ ان مصیبتوں کو برا مت سمجھیے، اللہ کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں خیر ہے، بھلائی ہے، عافیت ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور خضر علیہ السلام نے کشتی کو خراب کر دیا تو خراب ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن وہ نقصان نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے خیر تھی، ایک بڑی مصیبت سے۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَادُوا أَن يَعِيبُوهَا فَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ بادشاہ ہے، اس کو شوق چڑھا ہوا ہے آج کل خوبصورت کشتیوں کو قبضے میں لینے کا۔ کشتی غریبوں کی ہے، دریا پار کراتے ہیں، روزگار ان کا ہے، خراب میں نے کر دیا ہے۔ وہ آئے گا، خراب کشتی دیکھے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، غریبوں کا روزگار چلتا رہے گا۔ یہ جب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم تو چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم ہی تھوڑا دیا گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو سوچ ہی نہیں ہے، ہماری سوچ تو بڑی محدود ہے، آگے کے فوائد تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اہل عافیت، اہل بلا کو ثواب ملتا ہوا دیکھیں گے تو یود اہل العافیت حین یعطی اہل البلاء الثواب، ان کی خواہش ہوگی جو دنیا میں سکون کی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، عافیت سلامتی کی، مزیدار زندگی، بغیر تکلیف اور پریشانی کے گزار کر آیا ہوگا، وہ دنیا کے اس تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہوا انسان کو کل قیامت کے میدان میں کھڑا دیکھے گا، اور جب اسے اجر و ثواب ملتا ہوا دیکھے گا، جب اسے اجر و ثواب ملتا ہوا دیکھے گا تو وہ اللہ سے خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر مجھے کینچی کے ساتھ میرے وجود کو کاٹ دیا جاتا، مجھے اتنی تکلیفیں جسم کو، میرے وجود کو دنیا میں دی جاتی تو آج مجھے بھی یہ صلہ مل جاتا۔ کیوں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو اپنے آپ کو روک گیا، جو صبر کر گیا، اس کا حساب جو ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہو جاتا ہے، اس کا کھاتا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ آگے ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، ایک بندے کے لیے مقام جنت میں اس کا طے ہے، جنت میں داخل اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن جنت کے درجات ہیں، ان درجات کی تقسیم رحمت کی بنیاد پر نہیں ہے، عدل کی بنیاد پر ہے۔ جیسے اعمال نامے کو لے کر آؤ گے، جس مقام کے مستحق ٹھہرو گے وہ مقام تمہیں جنت میں ملے گا۔ داخلہ رحمت الہی سے ہے، لیکن جنت کی تقسیم عدل کی بنیاد پر ہے۔ جو مقام اس بندے کو ملنا ہے، جو منزلہ اس کو ملنا ہے، جو درجہ اس کو ملنا ہے،
اس کا کھاتا نامہ اعمال اس کو وہاں تک پہنچا نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ میں اللہ بخیر مسلم اللہ کے رسول فرمان ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تو پھر وہ مبتلا کر دیتا ہے آزمائشوں میں. بھلائی کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ ہے اور اس کو آزما رہا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. اب وہ آزمائشوں سے اس مبتلا میں صبر کرتا رہا مر گیا. مرنے کے بعد اس کا ایک کھاتا اس کو اس مقام تک لے گیا ان آزمائشوں کی وجہ سے کہ اس جو جنت میں اس کو مقام ملنا تھا وہ مقام اس کا حاصل ہو. تو یہ جو دنیا کی زندگی آپ کی اور میری گزر رہی ہے تو یہ آزمائشوں میں گزر رہی ہے، لیکن کبھی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے، کبھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی اجتماعی ہوتی ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھیے، فمن رضی فلہ الرضا، جو ان تکلیفوں میں پریشانیوں میں اللہ سے باتیں کرتا رہا، اللہ سے راز و نیاز کرتا رہا، تنہائی کے تاریکیوں کے وقت میں بیٹھ کر اللہ کو بتاتا رہا، اللہ سے کہتا رہا اپنی مسنیت دو وانت ارحم الراحمین، اللہ بیمار ہوں پریشانی کو حل کر دے. ان تنہائیوں کے عالم میں، پریشانیوں کے عالم میں، قرضے میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعائیں، التجائیں، یہ معاملات تنہائی میں کرتا رہا. اس سے بہترین وقت بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بہترین وظیفہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ جو انسان راز و نیاز میں اللہ سے اپنے انداز میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں باتیں کر لیتا ہے. جو راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہے، جو ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، جو ملک کی حالات ہیں، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی، مہنگائی کے اعتبار سے بھی، بیماریوں میں بھی مبتلا ہے، گھر بار کے بھی مسائل ہیں، سارے مسئلے ہیں. لیکن اصل مسئلہ دین کا ہے. اگر اس پہ استقامت ہے، دین قائم ہے، دین پر آپ مضبوط ہیں، اللہ کو جان رہے ہیں، اللہ کو پہچان رہے ہیں، مان بھی اللہ کو رہے ہیں اور مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجیے آزمائشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان سے وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ جو آپ کے اور میرے سمجھ سے باہر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وشكر محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه